السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو بکر آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشاد الشباب کڈس پوڈ کاسٹ. اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں محمد بن سفیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ الحمدللہ. پیارے بچوں، ارشاد الشباب کڈس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے حدیث سیریز میں اب تک 25 حدیث مکمل ہو چکی ہیں اور آپ کے سامنے آج مزید 5 خوبصورت حدیث پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور آج بھی ہم آپ کے لیے مزید 5 مختصر اور قیمتی احادیث لے کر آئے ہیں جن میں صبر، سخاوت، خوبصورتی، اچھے اخلاق اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے. تو تیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آج کی ایک حدیث آپ کی پوری زندگی کی عادت بدل سکیں. محمد، جب اچانک کسی کو مصیبت آتی ہے تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو ابتدائی صدمہ میں ہو. سبحان اللہ. ہم اکثر بعد میں صبر تو کر لیتے ہیں لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب مصیبت آئے. لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتے ہیں. اگر ہمیں کبھی مشکل آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. آج سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے کی بجائے صبر کرنے کی کوشش کریں گے. محمد، دینے والا اچھا ہے یا لینے والا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. واہ، اسلام ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنانا چاہتا ہے. اور دلچسپ بات تو یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اجر عطا فرماتا ہے. اگر ہمارے پاس زیادہ نہ بھی ہو پھر بھی ہم دوسروں کی چھوٹی سی مدد ضرور کر سکتے ہیں. محمد کا صاف ستھرا رہنا بھی اسلام کی تعلیم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اس کا مطلب صرف صاف کپڑے نہیں پہننا بلکہ صاف لباس پہننا، اچھا اخلاق انسان کی خوبصورتی کا حصہ ہے. ذرا ملتی جلتی اس کے جیسی ایک حدیث ہے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. یعنی صفائی مسلمان کی پہچان ہے. اس لیے ہمیں اپنے کپڑے، کمرہ، اپنی مسجد اور اپنے اسکول کو صاف رکھنا چاہیے. محمد، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین مسلمان کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. ماشاءاللہ، اچھے اخلاق انسان کو سب کا محبوب بناتا ہے. اب اس بات کو ایک اور حدیث سمجھتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہوں لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کو یاد کریں. محمد، اگر کوئی ہماری مدد کرے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا. واہ، کتنی پیاری تعلیم ہے. جب ہماری کوئی مدد کرے، یا ہمارے والدین ہوں یا دوست ہوں یا استاد ہوں، ہمیں اپنے دل سے جزاک اللہ خیر اور شکریہ کہنا چاہیے. ارے واہ، ابھی تو ایک زبردست بات اور باقی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صنع الیہ معروف فلیجز، جس کے ساتھ کوئی بلائی کیجیے اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے. آج سے ہم ہر اس شخص کا شکریہ ادا کریں گے جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے. الحمدللہ ہمارے اس حدیث سیریز میں اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے 30 حدیث مکمل ہو چکی ہیں. اگر آپ نے پہلے والے ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو ضرور دیکھے گا کیونکہ ہر ایپیسوڈ میں ایک نئی حدیث، ایک نیا سبق، ایک نئی سنت سیکھنے کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.